وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم سے ایک حدیث بترجمہ بھیجی گئی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کی وضاحت کر دیں۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے اور اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر بھیجا اور کہا کہ آپ دوبارہ جاؤ اور جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو وہ دوبارہ آئے اور آ کر بتایا کہ ہوا یاکلو، کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالی اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ تو میرے خیال میں شاید یہ جملہ مشکل لگ رہا ہے یا اس کی وضاحت درکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ الفاظ بدعا کے قصد سے نہیں کہے گے، بلکہ یہ الفاظ ایک اسلوب ہے عرب کا، اور یہ اسلوباً اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ بدعا دے رہے ہوتے تو پھر آپ ان کو بلانے کا نہ کہتے کہ آپ ان کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ تو اس طرح کے الفاظ محاورتاً عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں یہ لفظ بھی ملتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ سائل کے لیے یا اس شخص کے لیے یا اس صحابی کے لیے بدعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک محاورتاً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ تعجب کے وقت یا محاورتاً اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ لفظ بھی اسی قبیل سے ہے، اس میں بدعا کا قصد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انما انا بشر فای المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعلوا له زکاة واجرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میں صرف بشر ہوں، لہذا میں جس مسلمان کو برا بھلا کہوں یا اس پر لعنت کروں تو میرا یہ برا بھلا کہنا یا لعنت کرنا اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور حصول اجر کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے، تسلیم بھی کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو یہ ان کے حصول اجر کا ذریعہ ہے اور ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو یہ اس میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے محدثین نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے کہ جس میں کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں تو وہ اس کے لیے اجر اور پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی عنوان قائم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محاورتاً یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور احادیث میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو برا بھلا کہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کے لیے پاکیزگی بنا دے اور اس کے لیے حصول اجر کا ذریعہ بنا دے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ زکاۃ و رحمہ، اس کے لیے رحمت بنا دے۔ تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔